پارو. تو یاد رکھیے, مگر یہ بات کہہ دوں میرے بھائیوں, کوئی ناراض ہوگا تو زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا, لیکن اللہ فرماتا ہے جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں تو پہلے اس پہ لعنت کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ اللہ کی ناراضگی ہے. اللہ کی ناراضگی سے بچو. آج کہتے ہو ہم بہت پریشان ہیں, وہ کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا. ہمارے بھائی سلیم میاں تھوڑا دعا تعویذ کرتے ہیں, میں دعا تعویذ کا مخالف نہیں, میاں ناراض نہیں ہوں گے کیونکہ وہ مجھے جانتے ہیں, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کسی نے کچھ کر دیا. میں نے کہا کسی نے کچھ نہیں کیا, وہ جن کو کیا وہ بہت کم لوگ ہیں, لیکن تمہیں کیا جو ہے وہ اللہ نے کیا ہے. اور جس کو بندہ کرتا ہے اس کا علاج سلیم میاں کے پاس ہے, جس کو بندہ کرتا ہے اس کا علاج یہ مولانا بزرگوں کے پاس ہے, لیکن جس پہ اللہ لعنت کرے اس کا علاج کسی ولی کے پاس نہیں. بے شک ولی کی بات کر رہا ہوں, میں سنی ہوں, پشتینی سنی ہوں, کنورٹ ہونے والا سنی نہیں, میں پشتینی سنی ہوں الحمدللہ. اور مجھے اس پر اللہ کی بارگاہ میں شکر ہے کہ میں 41 پشتوں کا سنی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ, احسان ہی. لیکن اتنا ضرور, اگر اللہ لعنت کرے اس لعنت کو کوئی دور نہیں کر سکتا. تو اللہ فرماتا ہے جس سے ناراض ہوتا ہوں اس پہ لعنت کرتا ہوں, اور جس کو لعنت کرتا ہوں پھر اس کو برباد کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. جس کو برباد کرنے کا فیصلہ قدرت کرے اس کو کون آباد کرے گا میرے عزیز, اس کو کون آباد کرے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ہم نے مخلوق کی خوشی کے لیے خالق کو ہمیشہ ناراض کیا. اللہ پاک اپنی کتاب میں کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری, کہ تم نے میری وہ قدر نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا. جس کے یہاں 10,000 روپے کی نوکری کرتے ہو اس کی خوشی چاہتے ہو, اور جس نے پیدا کیا, جس نے بڑا کیا, جس نے کھانے پینے کی قوت دی. تھوڑی دیر تھوڑا غور کرو, میں کوئی تقریر نہ کروں, تھوڑا میں اور آپ, میں بھی اور آپ بھی, ایک بار ذرا اپنے آپ سے مخاطب ہو کے سوچو, اگر اللہ ہمارا کھانا بند کرا دے تو اربوں پتی خربوں پتی ہو کر بھی کچھ کھا سکتے ہو؟ نہیں. کس کے لیے کما رہے ہو؟ اپنے لیے نا, اپنے بچوں کے لیے نا. اگر وہ نہ چاہے کہ تم کھاؤ تم نہ کھاؤ, اگر وہ چاہے کہ تم نہ کھاؤ, کھا سکتے ہو؟ کتنے لوگ شوگر بن کر کے نہیں بیٹھے, کیوں بیٹھے؟ بولے شوگر ہوگی. میں نے کہا شوگر نہیں ہوئی, اللہ نے چاہ لیا کہ اس کو میٹھا نہیں کھانے دوں گا, ہے نا, ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ پہلے تو بہت مٹھائی پسند تھی, اب تو آم کو ہاتھ لگانے ڈرتے کڈنی فیلنا ہو جائے شوگر بڑھنے پر. تو اللہ نہیں چاہ رہا ہے, ساری نعمتیں سامنے رکھیں نہیں کھا. میں ان کو سزا کے طور پہ اللہ نے ان کی مٹھائی بن کی ایسا نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ایک عبرت کی بات ہے. بولو کچھ لوگوں کا اللہ نے نمک بند کرایا کہ نہیں کرایا؟ اگر آپ سب کھا رہے ہو تو سب کھا کر مستی کیوں کرتے ہو؟ سب کھا کر زنا کے اڈوں کو آباد کیوں کرتے ہو؟ سب کھا کر شراب کے اڈوں کو آباد کیوں کرتے ہو؟ اس کی دی ہوئی طاقت سے گناہ کیوں کرتے ہو؟ جب سب کھا رہے ہو ان کے دل سے جا کے پوچھو, جن لوگوں کو پھدکتا ہوا دیکھ کر کے ان کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہو نا, یہ لیڈر لوگ, یہ ہیرو لوگ, ان کی پرسنل لائف میں جھانک کر دیکھو, نیند کی 4 گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی ان کو نیند نہیں آتی, اور تم لوگ ٹانٹ پر بھی آرام سے سو جاتے ہو. بے شک بے شک. تم لوگ بغیر پنکھے کے سو جاتے ہو, جی حضرت, بغیر ایسے کے سو جاتے ہو. یہ سکون کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. بے شک بے شک. لیکن اگر اس سے بغاوت کرو گے تو یہ سکون بہت دن تک رہنے نہیں دے گا. اللہ کہتا ہے میں چھین لوں گا, کیونکہ ہمارا خدا گونگا بہرا نہیں ہے, وہ طاقت والا ہے, طاقت والا, وہ قوت والا ہے. اگر وہ دینا جانتا ہے تو وہ چھیننا بھی جانتا ہے. اس لیے اس کی نافرمانی مت کرو, اس سے بغاوت مت کرو. نہیں دیکھتے کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کو اللہ نے نعمت دے کر کے چھین لی, آج ان کے گھر ویران ہیں, آج ان کی جیب ویران ہے, آج وہ عزتوں کو ترستے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو ہم سے پہلے جو قومیں تھی ان کو اللہ نے عزت دی تھی. اللہ نے فرمایا فضلتکم علی العالمین, اللہ فرماتا ہے میں نے تم کو عالمین پر فضیلت دی. کن کو؟ ہم سے پہلے کی قوموں کو. وہ کون لوگ تھے؟ کون لوگ تھے؟ آل پیغمبر تھے. اللہ نے ان کو کائنات میں فضیلت, بلکہ عالمین فرمایا. اب میں عالمین کی کیا تشریح کروں, یہ تو یہ اتنا آپ سمجھ سکتے. اللہ فرماتا ہے میں نے تم کو فضیلت دی عالمین میں, عالم میں نہیں,
عالمین میں فضیلت دی. لیکن جن کو عالمین میں فضیلت دی، تھوڑا دل کے کان سے سننا، یہ کوئی تقریر وقریر نہیں، سچی بات کہوں، یہ صرف دل کا حال ہے، ٹوٹے ہوئے دل کا حال. اللہ کرے کسی کے دل میں اترے. میں آپ سے کہتا آمین ہوں آمین. انبیاء کی اولاد، پہلی چیز انبیاء کی اولاد، دوسرا فضلتکم علی العالمین، عالمین میں میں نے تمہیں فضیلت دی، عالمین پر فضیلت دی، ہے نا. لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے کہا عبادت کرو، نہیں کیا. انبیاء کی تصدیق کرو، نہیں کیا. وہ یہی سب کچھ کرتے رہے جو آج ہم کر رہے ہیں. تو اللہ نے کیا کیا؟ جن کو فضیلت دی تھی عالمین پر، ان کو سور بنا دیا، ان کو بندر بنا دیا. اللہ اکبر. قرآن اٹھا کے دیکھیں، جس قرآن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے تمہیں عالمین پر، آج وہ ذلیل ہو گیا. پھر قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ علیہم الذلہ والمسکنہ، اور ہم نے ان پر پھر ذلت مسلط کر دی اور غربت مسلط کر دی. پتہ چلا غربت اور ذلت کب آتی ہے؟ جب اللہ رسول سے بغاوت کرو تب آتی ہے. ورنہ مسلمانوں آپ کیا سمجھتے ہو یہ جو آپ غریب ہو رہے ہو، مفلس ہو رہے ہو، ذلیل ہو رہے ہو، یہ کسی کی سازش ہے؟ ہم تو ساری سازشیں کسی نہ کسی کے سر ڈالتے ہیں. یہ اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ جس پر غضب کرتا ہے پھر اس پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دیتا ہے. تو آج اگر مسلمان ذلت اور رسوائی کے دلدل کے اندر جو وہ دھستے جا رہے ہیں تو یہ اللہ کے غضب کی وجہ سے ہے. ورنہ یہی ہندوستان تھا جو سونے کی چڑیا کہلایا، تو وہ صرف تمہاری وجہ سے کہلایا. ایک ایک کلکتہ کے مسلمان تاجر کے پاس انگریزوں کی آمد سے پہلے اتنی دولت ہوا کرتی تھی کہ اور حکومتوں کے شاہی خزانے میں بھی اتنی دولت نہیں تھی جتنی دولت مسلمانوں کے پاس تھی. میرے عزیز، میرے بھائی، مگر آج تم روٹی کے ٹکڑوں کو ترس رہے ہو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے جب خدا کی نافرمانی کرو گے تو یہی ہوگا. تو جلدی جلدی سے چلتے ہیں. آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ لوگ امانت کو غنیمت سمجھیں، امانت میں خیانت مت کرو. اب امانت کی مختلف شکلیں ہیں. جیسے اگر کسی نے کہہ دیا یار یہ میں راز کی بات اس سے کہہ رہا ہوں، یہ امانت ہے، پھر مر جاؤ مگر وہ کسی سے مت کہو. کیونکہ بزرگوں نے فرمایا مومنوں کے سینے رازوں کے قبرستان ہوتے ہیں. جی جی. جیسے قبرستان میں ایک مرتبہ مردہ دفن ہو گیا، اس کو کوئی نکال نہیں سکتا، ویسے مومن کے سینے میں راز گیا، بات ختم. یہاں تو کوئی رازدار ملتا ہی نہیں. جس کو راز کی بات کہہ دو، جس کو وہ اور کسی رازدار سے شیئر کر دیتا ہے. یہ حال ہے. یعنی عورتیں پہلے رازدار نہ تھی، اب تو مرد بھی رازدار، مردوں میں بھی رازدار ختم ہو گئے. کیونکہ یہ امانت میں خیانت کرنے والی قوم ہے اور اللہ نے ان پر غربت اور ذلت مسلط کی. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی. اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے عورتیں کپڑے پہن کر بھی یعنی اتنے پتلے اور باریک لباس ہوں گے ان کے کہ کپڑے پہننے کا مقصد پورا نہیں ہوگا. آپ دیکھیے ہم کس دینداری کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. میں ایک بات کہوں، علماء بیٹھے، غلطی کروں گا تو اصلاح کر دیں گے. جو سچا مسلمان بن جائے نا کبھی اس پہ ظلم ہو ہی نہیں سکتا. جی 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 بے شک بے شک. زندہ باد زندہ باد. مسلمان بن کر تو دیکھو، تمہارے پیر میں کانٹا چبھے گا نا رب کی رحمتیں اترتی بھی نظر آئے گی. بے شک بے شک. مسلمان بن کر تو دیکھو، اگر جنابت میں مر جاؤ گے تو فرشتے تمہیں غسل دینے آئیں گے. بے شک بے شک. زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ. نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کیا ہوا ہے ایسا. جی حضرت. ایسا ہوا ہے. اللہ اکبر. کوئی مومن بن کے تو دیکھے، ان سے وفا کر کے تو دیکھے. اگر مومن کو اللہ اکبر کوئی مار ڈالے یہ سوچ کر، ایک عورت نے ایک صحابی کے لیے منت مانی تھی کہ میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی. وہ صحابی شہید ہو گئے، لیکن جب شہید ہوئے تو وہ عورت نے اپنا منصوبہ پورا کرنے کے لیے سوچا. اتنی بارش ہوئی کہ ان کی لاش کو بارش بہا لے گئی اور اس عورت کے ہاتھ وہ شہادت کے بعد بھی نہ لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی کیسی حفاظت کرنا جانتا ہے. یہ جس کو آپ امام زید شہید کہتے ہیں، امام زین العابدین کے شہزادے، ان کو بادشاہ نے قتل کیا، شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد سولی پہ لٹکا دیا تاکہ گرمی سردی کے اندر جب موسم بدلتے رہیں گے تو ان کے کپڑے جب وہ کمزور ہو کر کے پھٹ جائیں گے، گر جائیں گے تو ان کا جسم ننگا ہو جائے گا. لوگ ان کو ننگے بدن دیکھیں گے. موت کے بعد بھی میں ان کو اذیت دوں گا
کہ لوگ ان کا ننگا بدن دیکھیں۔ حضرت امام زید شہید کو جب اس نے ایسا کیا، مہینوں سولی پر لٹکائے رکھا، جب کپڑے کمزور ہو کر گرنے کے قریب آئے تو مکڑی نے جالا تننا شروع کیا اور بعد وصال بھی ان کی بے ستری نہ ہو سکی۔ تو جو اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تیری موت کے بعد بھی میں تیری ستر پوشی کروں گا، تو میرا بن کے تو دیکھ، تو میرا بندہ تو بن کے دیکھ۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں ہو کیا گیا ہے، ہم سب کچھ بنے، اللہ کے بندے ہی نہیں بنتے۔ ہمارے گھروں کا ماحول دیکھو، پوری دنیا میں چیختے ہو، پوری دنیا میں اسلام نافذ کریں گے، اسلام نافذ کریں گے۔ میں نے کہا دنیا میں اسلام نافذ کرنے کے بڑے چیلنجز ہیں، لیکن تو اپنے گھر کا حکمراں ہے، پہلے اپنے گھر میں اسلام نافذ کر، وہاں کوئی چیلنج ہی نہیں ہے۔ تو اپنے گھر کا بادشاہ خود ہے میرے بھائی۔ کیا تیرے گھر میں اسلام ہے؟ بتائیے اپنے گھر میں اسلام کہاں ہے؟ دنیا میں اسلام نافذ کرنے کا خواب دیکھنے والوں، ہمارے گھر میں اسلام کہاں ہے؟ اگر ہمارے گھر میں اسلام ہوتا تو کیا فجر کی نماز میں سب سوتے پڑے رہتے؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں مولانا لوگ کو آ جا کر کے نماز ہی، یہ لوگ سوچتے ہیں اگر حقارت سے، اگر نماز کی حقارت سے ایسا سوچتے ہیں تو مفتیوں سے پوچھو کہ تمہارے ایمان کا کیا ہے۔ پورے قرآن میں سب سے زیادہ جس چیز کی دعوت اللہ نے دی ہے اسے نماز کہتے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی نماز نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ جی جی جی، بے شک بے شک۔ تو اگر ہمارے گھر میں اسلام ہوتا تو کیا پورا گھر فجر میں سوتا پڑا رہتا؟ ہاتھ مت اٹھانا، ہاتھ مت اٹھانا، کیونکہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ اپنے آپ میں ڈوب کر سوچنا کہ کیا آج فجر کی نماز میں ہمارے گھر میں سب سو نہیں رہے تھے؟ اور اگر آپ اٹھے تھے تو اکیلے اٹھے تھے، بیوی سو رہی تھی، آپ اور آپ کی بیوی اٹھے تھے تو بچے سو رہے تھے، تو آپ ان علماء سے پوچھئے کہ کیا آپ کے اکیلے فجر پڑھ لینے سے آپ بری الذمہ ہو جائیں گے، آپ جنتی ہو جائیں گے؟ یہ کس کے لیے؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر شخص نگہبان ہے، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، حاکم ہے، راعی ہے، اور ہر راعی سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم 5 بجے اور 6 بجے سردیوں میں اپنے بچے کو اسکول کے لیے تو اٹھاتے ہیں، لیکن کیا صبح 5-6 بجے ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے بھی اٹھاتے ہیں؟ اسکول کے لیے اٹھانے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل اٹھاؤ، مگر اسکول کے لیے نہیں اٹھاؤ گے تو دنیا برباد ہو سکتی ہے، ہوگی نہیں۔ لیکن اگر نماز کے لیے نہیں اٹھاؤ گے تو دین بھی ختم اور دنیا بھی ختم۔ جی حضرت، بہت جامع گفتگو ہو یہاں رہی ہے ماشاءاللہ۔ امکان ہے، امکان، اس لیے کہ بہت سارے جاہلوں کو میں جانتا ہوں کہ بے شمار جاہلوں کے دروازے پہ بڑے بڑے ڈگری والے نوکری کرتے نظر آ رہے ہیں۔ دنیا نہیں پڑھا انہوں نے مگر ان کا کچھ بگڑا نہیں۔ بہت سارے ایسے بھی لوگوں سے میرے تعلقات ہیں، حساب کرنے کے لیے آدمی لے کے بیٹھتا ہے لیکن کروڑوں پتی ہے، جی آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسکول کے لیے بیٹے کو نہ اٹھایا تو دنیا برباد ہو سکتی ہے، امکان ہے، لیکن اگر نماز کے لیے نہیں اٹھایا تو دنیا بھی برباد ہو رہی ہے اور آخرت بھی برباد ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ جس پر اللہ لعنت کرے، اگر اپنے بچوں کا بھلا چاہتے ہو، اپنے بچوں کی خوشی چاہتے ہو، اپنے بچوں کو دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو دین کے قریب لاؤ۔ آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین تو آخرت میں کام آئے گا، تو جب جو ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں۔ جو دین جنت دلا سکتا ہے اس دین کی برکت سے مال بھی آ سکتا ہے۔ بے شک بے شک، زندہ باد زندہ پتہ باد۔ نہیں تبلیغی جماعت کے چکر میں آ کر کے لوگ مال سے اتنی نفرت کیوں کرنے لگے۔ ہاں، نادانوں نے ایسی کیا بلا پلائی کہ لوگوں کو ایسا لگنے لگا کہ مال خطرناک چیز ہے۔ میرے بھائی، اگر مال خطرناک ہوتا تو پھر نظام زکوٰۃ اسلام میں کیوں ہوتا؟ مال برا نہیں، مال خطرناک نہیں، مال تو اچھی چیز ہے، مگر بس بات اتنی ہے اگر ادائیگی زکوٰۃ کے ساتھ مال ہے تو وہ آپ کے لیے جنت کا راستہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اگر مال کو جگہ آپ نے تجوری میں دیا ہے، دل میں نہیں دیا ہے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں۔ میرے بھائی، اگر پانی نہیں ہوگا تو کشتی چلاؤ گے کس پر؟ جی جی جی، کیا بات ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ پانی میں کشتی ڈوب جاتی ہے، پانی میں تو پانی ختم کر دو تو پھر کشتی کا کام کیا رہ جائے گا؟
پانی ختم ہو جائے گا تو بس بات اتنی ہے، کشتی بھی ضروری ہے منزل کے لیے اور پانی بھی ضروری ہے۔ اگر پانی کو ڈوبنے کے خوف سے ختم کر دو گے تو کشتی تو پھر چل ہی نہیں سکتی، کیونکہ کشتی نے پانی میں چلنا ہے۔ بلا تمثیل مال ختم کرنے کی کوشش مت کرو، جیسے منزل پہ جانے کے لیے کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، ویسے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے مال بھی ضروری ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ کشتی کو دریا میں رہنا چاہیے تو کشتی کامیاب ہے، اگر دریا کشتی کے اندر آ جائے تو پھر کشتی ڈوب جاتی ہے۔ بلا تمثیل مومن کو دنیا میں رہنا چاہیے، مومن کے اندر دنیا نہیں رہنا چاہیے۔ مومن مال کے اندر رہے، مال مومن کے اندر نہ رہے۔ اگر اللہ اکبر، جب تک انسان مال میں رہتا ہے تو عثمان غنی کہلاتا ہے، مال میں رہتا ہے عبد الرحمن ابن عوف کہلاتا ہے، اور اس کے اندر مال آ جاتا ہے تو وہ فرعون اور نمرود کہلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ مال برا کس نے کہا؟ کیا بات ہے حضرت، زندہ باد۔ اور میرے تمہارے نبی نے، کسی نبی کی یہ تعلیم نہیں ہے جو اپنے نبی کے، سب نبی سراخوں پر ہمارے نبی ہیں، سب انبیاء ہمارے ہیں، لیکن کسی نبی نے نہیں کہا جو میرے نبی نے کہا۔ کیوں؟ آقا فرماتے ہیں مال کماؤ مالدار بنو، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مال کماؤ مالدار بنو، کیونکہ غربت انسان کو کبھی کبھی کفر تک پہنچاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی حضرت، حق بیانی ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ آپ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں غریب رہنا کیونکہ اسلام غریبوں کا مذہب۔ میں نے کہا رسول اعظم سے لے کے امام اعظم تک، امام اعظم سے لے کے غوث اعظم تک مجھے تو کوئی غریب نہیں ملتا۔ کیا بات ہے حضرت، یہ کون سا غریبوں کا مذہب ہے؟ امام حسین 25 حج کرتے ہیں، غریب کرے گا 25 حج؟ امام اعظم 55 حج کرتے ہیں، غریب کرے گا 55 حج؟ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ نفیسہ مصری امام جعفر صادق کی بہو ہے، وہ عورت ہو کر 30 حج کرتی ہے، غریب کرے گا 30 حج؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح نا، یہ کیا فکر ہے؟ بس اتنا ہے کہ مال کو دل میں جگہ مت دو۔ بلکہ مجھے ایک بات یاد آئی، تاریخ کے اگر اوراق کو پلٹوں، ایک بادشاہ تھا، کہاں کا تھا کیا تھا مجھے بہت معلومات نہیں ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کا نام محمود غزنوی تھا۔ ایک ملک پہ حملہ کیا اس نے 7 مرتبہ، لوگ 17 بار بھی کہتے ہیں لیکن مبالغہ کرتے ہیں، 7 بار حملہ کیا، اور کچھ کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ کس ملک پہ کیا یہ بھی میری زیادہ معلومات نہیں، کیونکہ بہت پڑھا لکھا نہیں۔ بار بار حملہ کیا، بار بار کیا حملہ۔ وہاں کے لوگ اتنے بہادر تھے کہ تلوار کی زور پہ اس کو بھگا دیا، وہ چلا گیا بیچارہ، اچھی نیت سے آیا تھا اس ملک پہ، چلا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ دھیان سے سننا، تو وہ اپنے مرشد کے پاس پہنچا، اس کے مرشد کا نام تھا شیخ ابو الحسن خرقانی۔ اس نے کہا او محمود، اور تو وہ فلاں ملک پہ جس کا نام پتہ نہیں چل پا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے تحقیق کرو گے تو معلوم ہوگا، کیونکہ آپ کو یہ مدرسہ جو جمال مصطفیٰ کے لوگ ہیں ان کو تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے کہ یہ مقرر کو بلانے کی بجائے شاید انہوں نے غلط پروپیگنڈا سن کے کسی فقیر کو بلا لیا۔ تقریر کرنا فقیروں کا تو کام ہی نہیں ہوتا، مقرر کو بلاتے تو وہ پورا پیش کرتا کہ ملک کو کون ہے کیا ہے، لیکن بہرحال اب معلومات کم ہے تو اپنی اٹکل سے کیا کہیں۔ لیکن اگر معلومات بھی ہو نا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ اپنا خواب سوتیلے بھائیوں سے نہ بیان کرنا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سوتیلے بھائیوں سے نہیں کہی جاتی، اور مائک پہ کہی ہوئی چیز سگے بھائیوں سے بھی سوتیلے بھائیوں تک پہنچتی ہے۔ اس لیے سوتیلے بھائیوں تک بات کہنا اچھا نہیں۔ اگر نبی بھی سوتیلے بھائیوں سے بات کہہ دے، اگر نبی بھی سوتیلے بھائیوں سے بات کہہ دے تو کنویں میں ڈالے جاتے ہیں، بازار میں بیچے جاتے ہیں، ہے نا، اور پھر کس منزل سے گزرتے ہیں۔ اس لیے یہاں سوتیلے بھائیوں سے کوئی بات نہیں کہنا، معلوم نہیں ہے یہ کہنا زیادہ اچھا ہے، کم معلومات یہ کہنا بھی زیادہ اچھا ہے۔ بہرحال آپ سب تو مجھے جانتے ہی، غوثیت میں آپ کے در کا فقیر ہوں، اور آپ کو پتہ ہے غوث پاک کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کیا بات ہے حضرت، زندہ باد، زندہ باد۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، سنیے ذرا توجہ سے سنیے، کون سا ملک تھا نہیں پتہ زیادہ تر۔ اللہ امام ابو الحسن خرقانی نے فرمایا
اور تو وہ فلاں ملک پہ بار بار حملہ کرنے جاتا تھا، اب جاتا نہیں. کہا حضرت وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، جب حملہ کرتے ہیں وہ اپنی تلواروں سے بھگا دیتے ہیں، اور اب میرے پاس اتنی پیسے نہیں ہیں کہ میں وہ خرچہ اٹھا سکوں. توجہ کرنا، میں خرچہ اٹھا سکوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ اتنی بڑی فوج کو اتنا لمبا لے کر کے جاؤں گا تو پیسے چاہیے نا، کھلانے کے لیے پلانے کے لیے، اس کے بعد ان کو مجھے تنخواہ بھی تو دینی ہے، تو تنخواہ دینے کے لیے کہاں سے لاؤں؟ اب سننا مسلمانوں، یہ اپنی تاریخ ہے. شیخ ابو الحسن خرقانی جیسے صوفی نے کہا، او بادشاہ ہمت مت ہار، اگر تیرے پاس فوج کو دینے پیسے نہیں ہے، کھلانے پلانے پیسے نہیں ہے، تو میں تجھے ساری رقم قرضے کے طور پر دیتا ہوں. صوفی قرضہ دے رہا ہے بادشاہ کو، یہ صوفیت ہے آپ کی. بے شک بے شک. اور آج تو صوفی وہ جو دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلے بھیک مانگے، آج تو صوفی وہ جس کی نظر لوگوں پہ ٹک ٹکی باندھ کے پڑی رہ کے آتے جاؤ اور دیتے جاؤ، بھیک دیتے جاؤ. اور صوفی کبھی بھکاری نہیں ہوتا، اور جو بھکاری ہوتا ہے وہ کبھی صوفی نہیں. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرات، دارالعلوم جمال مصطفیٰ بلاسپور، جشن دستار بندی حضور سیدی سرکار ابو الحسن خرقانی سے بڑا صوفی کہاں سے لاؤں؟ جو سلطان العارفین بایزید بستامی کے ڈائریکٹ فیض یافتہ ہیں، اور بایزید بستامی فیض یافتہ ہیں سیدنا سید السادات امام الائمہ امام جعفر صادق کے فیض یافتہ ہیں. امام ابو الحسن خرقانی محمود سے کہتے ہیں میں تجھے قرضہ دیتا ہوں، اور قرضے کی شرط کیا ہے؟ اگر فاتح بن کے آئے گا تو غنیمت ملے گی تو لوٹا دینا، اور اگر ہار جائے گا تو وہ قرضہ میں تجھے معاف کر دوں. میرے بھائیوں، تمہارا صوفی بھی اتنا مالدار رہتا تھا، تمہارا صوفی بھی اتنا مالدار رہتا تھا. میں دلیل کے ساتھ بات کروں، اس لیے میری ہمارے نبی نے تو فرمایا مالدار بنو کہ غربت کبھی کبھی کفر تک لے جاتی ہے. تو کسی کے مال میں خیانت نہ کرو، اور دینداری آئے گی تو مالداری آئے گی. کیوں؟ صحابہ کو دیکھ لو، جب تک دینداری پر نہ تھے، حضور کا دامن جب تک نہ ملا تھا، دینداری پر نہ تھے، جنگلوں میں بکریاں اور اونٹ چرانے والے تھے زیادہ تر، عرب کے بوریاں نشین ہی تو تھے. سیدنا فاروق اعظم خود کہتے ہیں جب تک دامن مصطفیٰ نہیں ملا تھا میں اونٹ لے کر جنگل جاتا تھا. حضرت بلال بکریاں لے کر جنگل جاتے تھے. میں ان میں سے کسی کو نہ چرواہا کہتا ہوں نہ چرواہا مانتا ہوں، اس لیے کہ بادشاہ اگر اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی سیدھی کر لے تو اس کی عاجزی ہے، اس کی وجہ سے وہ موچی نہیں بن جاتا ہے نا. تو بکریاں جنگل میں لے جانے سے کوئی چرواہا نہیں بن جاتا. یہ ان کی کور نفسی اور کور علمی ہے، ان کے ایمان کو کوڑ ہوا ہے جو اہل اللہ کو چرواہا کہتے ہیں. ہم نہیں کہتے، اس لیے کہ اہل اللہ چرواہے نہیں ہوتے. ہاں، اگر کوئی سید بادشاہ یا کوئی عالم دین اگر جھاڑو اٹھا کر محلہ صاف کرنے لگ جائے تو کیا اس سے معاذ اللہ وہ صفائی کرنے والا ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، یہ اس کی عاجزی ہے. بہرحال اب بکریاں تو لوگوں نے اس لیے چرائی کہ وہ عاجزی کی ایک شکل ہے. اور میرے آقا فرماتے ہر نبی بکری لے کر کے گئے جنگل میں. کیوں؟ اس لیے کہ امت کو سنبھالنے کا تجربہ دینے سے پہلے اللہ نے بکریوں کو سنبھالنے کا تجربہ انبیاء کو عطا فرمایا، کیونکہ جانوروں میں سب سے بھولا بھالا جانور بکری ہے. جو بکری سنبھالنا جان جائے پھر وہ سب کو کور کرنا جان جاتا ہے. ہاں، میں تو کہتا ہوں کیا خوش نصیب تھی سبحان اللہ حلیمہ کی بکریاں، جس کو مصطفیٰ جان رحمت جنگل لے جاتے تھے. تو اب